السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات. عزیزو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مسلسل آپ نے یہاں زحمت کی ہے. شب عاشور کی مجلس میں ہم داخل ہو گئے. ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہنے کے لیے کہ پروردگار آپ کے مساعی کو مشکور فرمائے، آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے بطفیل و بتصدق حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کل دعائیہ کلمات آج میں ادا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہ گنجائش ہے، نہ یہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے کچھ کہا جا سکے. دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی خدمات کو سراہ رہے ہیں. جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے بصورت انسانیت تعلق ہو سکتا ہے، اسی کو میں نے اپنا عنوان بنایا. اسلام اینڈ ہیومینٹی، اسلام اور انسانیت کے عنوان پر یہاں تقریریں ہوتی رہیں. میں نے کل کی تقریر میں عرض یہ کیا تھا کہ اگر یہی اسلام کا لفظ مسلمان سے بدل دیا جائے تو میرے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن اگر یہ انسانیت سے قبل میں اسلام کو رکھتا ہوں تو فضائل ہی فضائل ہیں، مناقب ہی مناقب ہیں. اور یہ بہرحال ہمارے سننے والوں کے لیے ایک موضوع رہا، اور گزارش یہی ہوگی کہ وہ دیکھیں، خاص طور پر اس موضوع کو دیگر کتب میں دیکھیں، اپنی کتابوں کے علاوہ غیروں کی کتابوں میں بھی جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس معیار کیا ہے انسانیت کو پرکھنے کا، انسانیت کو جانچنے کا، انسانیت کو سمجھنے کا. انسانیت کے لیے ان کے پاس میزان کیا ہے، ان کے پاس میجر کیا ہے، ان کے پاس اسکیل کیا ہے، وہ کون سے ترازو میں انسانیت کو رکھ کے دیکھتے ہیں. کبھی جس کو بھی دیکھیے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ ایک گفتگو ہے، اور مجھے آج اس کو کسی نہ کسی رخ سے انجام تک پہنچانا ہے. میں مسلسل آپ کی تشریف آوری کو دیکھ رہا ہوں. ایسے بھی افراد ہیں جو شاید آج کی تاریخ کو سامنے رکھ کر تشریف لا رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہوں گے. اب جو آپ کے پاس وسائل ہیں ابلاغ و تبلیغ کے، اس میں یہاں ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ آپ کے ایک اشارے پر یہ تقریر آپ سن سکتے ہیں. میں آغاز ہی میں عزادار امام اس ادارے کا شکر گزار ہوں. نام لے کے شکریہ نہیں ادا کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے اتنا جالب نام رکھا ہے کہ اس میں انہوں نے سب ہی کو شریک کر لیا ہے. تو اب وہ
منتظمین ہوں، وہ مؤسسین ادارہ ہوں یا وہ اراکین ادارہ ہوں، مجھے نہیں معلوم، مگر میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ یہاں آنے والے حاضرین و سامعین و ناظرین سب ہی تو عزادار امام ہیں، تو کتنوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہرحال خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ دوسری چیز ظاہر ہے کہ انتظامات یہ غیر معمولی انتظامات تھے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اس کو ہمارے نوجوان والنٹیئرز اس طرح سے یوں سمجھیے کہ ان گاڑیوں کی صفارائی کر رہے ہیں جیسے کہ نصرت حسین میں کوئی صفارائی کر رہا ہو، تو وہ گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ نصرت حسین میں صف آرا ایک فوج ہے۔ تو اب اس کو کم از کم اگر نسبت یہ دی جا رہی ہے تو اس تعلق خاطر کو بھی پیش نظر رکھیے، اس نسبت کو بھی قدر سے دیکھیے، اور ان بچوں کی بھی آپ ذرا سی یعنی ہمت افزائی فرمائیے کہ جو مسلسل یہاں پر خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی شکریہ کا محل موقع مناسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس شب میں تو دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس ظاہر ہے کہ لفظ شاید کم ہیں، ان کی خدمات زیادہ ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، کس کس طرح سے آتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے، مگر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ راہ حق میں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہاں پہ بولنے والے کا عنوان اگر انسانیت رہا تو اس کا پہلا تو مظہر بتائیے، تو ان بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، کہیے انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا ہے اس جگہ۔ یہ سبززار نہیں ہے بلکہ اب یہ سبززار عزادار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہے کل سب اجڑ جائے گا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہے گا۔ جب وہاں گھر اجڑ گیا تو یہاں کیا باقی رہنے والا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آج کی شب آپ کے لیے کیا قیامت کی شب ہے۔ کہنے والے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ مصائب جتنا جی چاہے اتنے پڑھے جائیں۔ میں ان سے یہ کہوں اگر ہاتھ جوڑ کے اور مؤدبانہ کہ مصائب جتنے محمد و آل محمد پہ پڑھے کیا میں اتنے مصائب پڑھ سکتا ہوں؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو لہٰذا ایک بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے، اور وہ بات میری گزارش کے طور پہ رکھیے کہ مصائب میں بھی حد ادب رہے، مصائب میں بھی آپ پر لازم ہے حفظ مراتب رہیں، مصائب میں بھی لازم ہے کہ آپ دل سے کسی روایت کو گھڑنے کی کوشش نہ کریں، کتابوں کو دیکھیے، کتابوں سے رجوع کیجئے اور اس کے بعد بیان کیجئے، اس لیے کہ نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت امر یہ ہو اگر کہ وہ ہوا ہی نہ ہو واقعہ تو آپ کہاں جائیں گے، کس کو جواب دیں گے، کس کو حساب دیں گے؟ لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مقاتل کی کتابوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو روضۃ الشہداء بھی ہے، آپ کے پاس ناسخ التواریخ بھی ہے، آپ کے پاس معالی السبتین بھی ہے، آپ کے پاس ابو لہوف بھی ہے، آپ کے پاس ابی مخنف بھی ہے، آپ کے پاس مقتل نور العین بھی ہے، ساری کتابیں آپ کے پاس ہیں، اردو تراجم کے ساتھ ہیں، اب انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں بہت 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 احتیاط کی ضرورت ہے۔ سنتا ہوں کانوں تک آواز آتی ہے، میرے بھی آتی ہے، ناگوار ہو جاتی ہے بات، فقط اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس میں کوئی شدت پیدا کر رہے ہیں، نہیں، جو ہو گیا اسی کو اگر بیان کریں تو کلیجہ پھٹ جائے، اگر جو ہوا ہے نا اس کو خالی یہاں سے بیان کر دے، اگر کوئی اس جگہ سے بیان کر دے تو کلیجہ باہر آ جائے، کلیجہ منہ کو آ جائے، ایک مرتبہ قلب کی حرکت رک جائے۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب منزل ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہاں پہ ادارے نے مجھے پابند کیا کہ اس شہزادے کے مصائب کو میں آخری مجلس میں رکھوں، انہوں نے مجھے پابند کیا ہے۔ قبلہ گاہی
अल्लाह मकामहू का तरीक़ा ये था कि उन्होंने जब कभी इस शहीद का तस्करा किया है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के 10 दिनों में, तो उन्होंने इस शहीद के लिए मुहर्रम की 5वीं तारीख़ को पसंद किया है। और ये कह के पसंद किया है कि ज़ाहिर शहादतें अपनी जगह हैं, मगर चूँकि अव्वलुल क़तील के तौर पर वो ये कहते थे मिन नस्ल क़लील कि पहला शहीद है इब्राहीम की औलाद में, तो वहाँ पर उसको शहादत को शहादत ऊला के तौर पर। मगर ऐसा भी है आपके पास, ऐसा नहीं है कि अनीस को पढ़ने वाले, दबीर को पढ़ने वाले, खलीक को पढ़ने वाले, नफीस को पढ़ने वाले, उनसो मूनिसो प्यारे साहब रशीद को पढ़ने वाले जब ये पढ़ते हैं तो वो ये जानते हैं कि कभी कभी रिवायतन इस शहीद को आखिर शहीद यानी हज़रत अली असग़र हुसैन से क़ब्ल के शहीद के तौर पर भी करार दिया गया है। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सिर्फ तारीख़ी बात है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना मसाइब में आना मकसूद नहीं है, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे मरासी मौजूद हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे कि 18 बरस का लाल 32 बरस के भाई के लाशे पर ला रहा है, किसको? खुद सरकार हुसैन इब्न अली को। यानी चचा 32 बरस के हैं, खुद नौजवान 18 बरस का है, मगर बाप से चूंकि चला नहीं जाता है तो रिवायतें आपके पास ये भी मौजूद हैं। मैं किसी रिवायत को कम और किसी रिवायत को बीच के तौर पर नहीं जानता, मगर जिस अंदाज से भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें खुलूस को मद्देनजर रखिए, इखलास को मद्देनजर रखिए, इसलिए कि यही सवाल किया जाएगा, ये मामूली शहादत नहीं है कि आप ये कहें कि बस ये शहादतों में एक शहादत है। वैसे तो कोई भी शहादत मामूली नहीं है, लेकिन इस शहादत के ताल्लुक से जितना कहा गया है, जितना बयान किया गया है, इसलिए नहीं कि इसमें एक मौजू निकल के आता है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई चाशनी है, नहीं, इसलिए कि ये दर्द ही अजीब दर्द है, ये अजीब दर्द है, इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। खुदा शाहिद है, मेरे सामने नहीं मालूम कितने मरासी हैं, उनके कितने मतले हैं जो मुझे ज़बानी याद हैं, मुझे हिफ्ज़ हैं, मैं बयान करने पे आऊँ तो आप कहेंगे कि पूरी तकरीर चाहिए, मगर अनीस अल्लाह मकामहू, खुदा उनके दराजात को बुलंद करे, ऐसे ऐसे उन्होंने मतले कहे हैं, क्या ज़ख्म है वो ज़ख्म के मरहम नहीं जिसका, वो मरासी कि जिसके ताल्लुक से आप कहें कि ये शहीद का तस्करा आए तो लफ्ज़े ज़ख्म है तो पूरा मरसिया इस लफ्ज़ के साथ, लफ्ज़े दाग है तो पूरा मरसिया उस लफ्ज़े दाग के साथ, नौजवान का लफ्ज़ आया तो पूरा मरसिया नौजवानी की नज़र हो गया। और अगर कहीं आगे बढ़ के जिसको कहते हैं ना कि वो हुस्न और वो सूरत, अगर वहाँ तस्करा आ जाए तो नहीं मालूम कि कितने मरसी ऐसे हैं कि जो सिर्फ उनकी सूरत को मज़कूर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ लफ्ज़ जुदाई आ जाए, जहाँ पे नौजवानी की मौत आ जाए, जहाँ मर्ग नौजवानी आ जाए, जहाँ पे दाग आ जाए, जहाँ बेकसी आ जाए, जहाँ पे पदर का तस्करा आ जाए, जहाँ पे माँ का तस्करा आ जाए, तो आप हैरान होंगे कि ये एक एक लफ्ज़ ने एक एक मरसिए को बुन के रख दिया है। और ऐसे ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने ये मरसिया कहा है। मैं अपने तौर पर ज़ाहिर है कि कोशिश इस अम्र की करता हूँ कि आपको सनद से नज़दीक रख कर गुफ्तगू करूँ, मैंने कभी बेसनद गुफ्तगू नहीं की है, खुदा शाहिद है, ज़ेरे आसमान गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझसे कलाम होता ही नहीं है जब तक कि मेरे पेश नज़र सनद ना हो, मेरे पेश नज़र, इसलिए कि अगर ये ना हो तो फिर ये दियानत नहीं है। ये अगर ऐसी कोई सूरत है कि जहां आप ये कहें कि नहीं मालूम कहाँ से, नहीं, ये हमारा तरीक़ा नहीं है, हमारे अबोजद का तरीक़ा नहीं है, ये हम इस तरह गुफ्तगू ही नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल पूरी मारिफत के साथ इस करबला के दबिस्तान को देखे।
آنے والی نسل پوری معرفت کے ساتھ اس چمنستان کربلا کو دیکھے، اس گلستان کربلا کو دیکھے، اس بوستان کربلا کو دیکھے، پوری معرفت کے ساتھ دیکھے. اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہاں اسناد پیش نظر تھے، ہاں ریفرنسز پیش نظر تھے، ہاں روایتیں پیش نظر تھیں. وگرنہ آپ یقین جانیے کہ اگر کہیں آپ کے ذہن میں کوئی فکشن کا لفظ آ رہا ہے، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی ڈرامائی ایلیمنٹ کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ لٹریچر پر گفتگو کرنے والے ناقدین ان لفظوں کو استعمال کرتے ہوں پرکھنے کے لیے کسی ادب پارے کو. ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس جیسا ہے ویسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے. دیکھیے گفتگو کیا ہے؟ گفتگو یہی تو ہے کہ جہاں ایک میدان میں جمع ہو کر درس انسانیت دیا ہے، مصیبتیں ان پہ آ رہی ہیں، آفتیں ان پہ آ رہی ہیں، زحمتیں وہ اٹھا رہے ہیں، آلام سے وہ گزر رہے ہیں، شدائد سے وہ گزر رہے ہیں. یہی نہیں ہے، کہیں کہیں یہاں تک کہ تکلیفوں کا عالم یہ ہے کہ طبیعی تکلیف بھی ہے، روحانی تکلیف بھی ہے، اخلاقی تکلیف بھی ہے، سماجی تکلیف بھی ہے، معاشی و معاشرتی تکلیف بھی ہے. کون سا گوشہ انسانیت کا رہ جاتا ہے جہاں تکلیف نہ اٹھائی ہو حسین ابن علی نے؟ ایک کربلا کے میدان میں لا کے یہی تو ثابت کیا کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دیکھو اے بندگان خدا، یاد کرو تم سے کیا کہتا ہے وہ انسانوں کا پیدا کرنے والا. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم کو پیدا کر رہا ہے، اور جب وہ تم کو پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارا خیال کرنے والا اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے. اور پھر تم کو ہی نہیں پیدا کرتا، الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے دیکھو یاد رکھو یہ تنہا تمہاری خلقت نہیں ہوئی ہے، تم سے پہلوں کو بھی اس نے مخلوق کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے. مگر یہ تمہاری خلقت یا ما قبل خلقت یہ فقط اس لیے ہوئی ہے تاکہ تم اس کا خوف دل میں رکھو. اس کا خوف یعنی ایک اس کا خوف آ جائے تو دنیا کے تمام خوف تم سے دور ہو جائیں، تم کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہو. ایک خوف اگر دل میں جگہ پالے تو یقین جانو کہ تم کو ہر خوف سے وہ آزاد کر دے گا. مگر اس کا خوف کیوں؟ اس کا خوف حق رکھتا ہے اس لیے کہ اس نے خلق کیا ہے. اگر اتنا بھی وہ حق نہ رکھے تو پھر اس کے بعد دنیا کہاں جائے گی؟ دنیا کہاں جائے گی یعنی انسان کہاں جائے گا؟ اگر انسان ہی کا پتہ نہ ہو تو شرافت انسانی کہاں سے پہچان جائے گی؟ کیا وہ جمادات کو پیدا نہیں کرتا؟ کیا وہ نباتات کو پیدا نہیں کرتا؟ کیا وہ حیوانات کو پیدا نہیں کرتا؟ کیا وہ موالید ثلاثہ کو پیدا نہیں کرتا؟ یقیناً وہ سب کو پیدا کرتا ہے. مگر حیوانات کو پیدا کر کے اگر وہ یہ کہے کہ ایک حیوان ناطق بھی ہے جس کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا جا رہا ہے، حیوان جانور کے معنوں میں نہیں ہے، حیوان جیتے جاگتے ایک وجود کو کہتے ہیں الحیوان. کبھی آپ عربی المنجد کو اٹھا کے دیکھیے تو وہاں آپ دیکھیں گے مگر ممیز کیا، ممتاز کیا، امتیاز دیا اس لفظ کو ناطق کے لفظ کے ساتھ کہ ہاں بولتا ہوا ہے. جب یہ بول رہا ہے تو کچھ سوچ کے بول رہا ہے، جب بول رہا ہے تو عقل کی تربیت کے نتیجے میں بول رہا ہے. یہ فقط جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، یہ فقط احساسات کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ عقل کی ترجمانی کر رہا ہے. جہاں عقل کی ترجمانی کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کو خیر و شر کی بھی تمیز دے دی گئی، اس کو اچھے اور برے کی بھی تمیز دے دی گئی، اس کو حق و باطل کی بھی تمیز دے دی گئی، اس کو یہ بتلا دیا گیا تیرے لیے کیا اچھا ہے، تیرے لیے کیا برا ہے. شریعتوں نے آنے کے بعد اسے اگر لفظ حلال کہہ دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حرام کہہ دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی مستحب کہہ دیا، کہیں مکروہ کہہ دیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ فارمولے ہیں جس پہ انسان کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ عقل کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اگر بے عقل ہوتا تو اس کے لیے نہ یہ تکلیفیں تھیں نہ کوئی تکلیف شرعی تھی، اس کے لیے یعنی وہ مکلف ہی نہیں تھا. اگر وہ حیوان ہوتا تو مکلف نہیں، تکلیف نہیں. جیسے دیوانے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی فقط اس لیے کہ وہ عقل سے محروم
محروم ہیں. بالکل ایسے ہی یاد رکھو جہاں عقل دے دی وہاں مکلف بنایا, اور جہاں مکلف بنایا تو تکلیف شرعی دی. تکلیف شرعی دی یعنی حلال کا بھی پابند ہونا ہے, حرام کا بھی پابند ہونا ہے, خیر کو بھی سمجھنا ہے, شر کو بھی سمجھنا ہے, باطل و حق کے درمیان بھی تمیز کرنی ہے. نہیں فقط یہی نہیں ہے, بلکہ اب اگر کوئی حق کا مظہر بن کے آئے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اگر کوئی باطل پورا کا پورا بن کے آ رہا ہے تو اس سے براءت اختیار کرنی ہے. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں. ہمیں کون بتائے گا ہیومینٹی کیا ہوتی ہے؟ پیچھے 70 برس پہلے, فقط پیچھے 70 برس پہلے میں نے آپ سے کہا 3 لفظ دیے یونائٹڈ نیشن نے یہ کہہ کے کہ سنو ہم سمجھتے ہیں انسانوں کے لیے ان 3 لفظوں کی بڑی اہمیت ہے. کیا 3 لفظ دیے؟ کون سے 3 لفظ دیے؟ آپ نے لفظ دے دیا ڈگنیٹی, آپ نے لفظ دے دیا میں اگر یہ کہوں آپ سے لبرٹی, آپ نے ایک لفظ دے دیا ایکویلٹی. پیچھے 70 برس پہلے یہ 3 لفظ آپ نے دیے, مگر گزشتہ سال سے آپ نے ایک نیا سبق پڑھانا شروع کیا. ڈگنیٹی تو گئی ایک طرف, اب ڈائیورسٹی کی ہم گفتگو کریں گے. لبرٹی گئی ایک طرف, اب ہم ایکویٹی کی گفتگو کریں گے. ایکویلٹی گئی ایک طرف, اب ہم انکلوسیوٹی کی گفتگو کریں گے. یہ انسان منقلب ہو گیا, یعنی چونکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین میں گرفتار تھا تو پچھے 70 برس سے زیادہ اس کا اپنا وضع کردہ قانون نہ چل سکا. دیکھیے احسان ہے, احسان پروردگار علی اعلیٰ کا کہ اس نے سرکار رسالت میں آپ کو بھیج کے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے انسانوں تم پر ایک نور بھی آ رہا ہے, تمہارے درمیان ایک کتاب مبین بھی آ رہی ہے. یہ احسان ہے, یہ احسان ہے. ہم کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ آج پورا کارپوریٹ کلچر کھڑا ہوا ہے ایک مقام پر. وہ ڈائیورسٹی کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ ایکویٹی کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ انکلوسیوٹی, فقط اس لیے کہ یہ انسانیت کے لیے ہے, یہ انسانیت کے لیے. ڈگنیٹی کو ڈائیورسٹی سے بدل دینا انسانیت ہے. یعنی جہاں انسانی وقار و عظمت و عزت کا تذکرہ پچھے 70 برس پہلے تھا, اس کو ڈائیورسٹی سے بدل کے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو محفوظ نہ رہ سکی, اب دیکھو تنوع ہی میں خوش رہو. یہ جو اختلاف ہے نا اس میں بس خوش رہو. یعنی وہ جو من حیث کل ایک وحدت بن رہی تھی انسانیت میں, جو وحدت تھی لفظ ڈگنیٹی سے, اس کو ختم کیا اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کر کے ڈائیورسٹی دے دی, فقط اس لیے کہ آپ سے کالا نہ سنبھالا جا رہا ہے, آپ گورے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کاسٹ, کریڈ, ریس, جینڈر یہ ہوتا کیا ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو کہا اس کو ڈائلیوٹ کر دو, اس کو ڈائلیوٹ کر دو. آپ نے ڈگنیٹی کو ڈائلیوٹ نہیں کیا, آپ نے پلوٹ کیا, آپ نے اس لفظ کو کرپٹ کیا. اور جب آپ نے اس لفظ کو کرپٹ کیا تو آپ یہ سمجھے کہ ہم آپ کی عقل کے پیچھے چل پڑیں گے. ہم آپ کی عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم نہیں, کیا ہم کو نہیں معلوم کہ اختلاف لیل و نہار کے معنی کیا ہیں؟ کیا ہم کو نہیں معلوم کہ تنوع فطرت میں ہے؟ کیا ہم کو نہیں معلوم کہ رنگ و بو کی دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے؟ اختلاف ہونا صحیح ہے, اختلال نہ ہو. میری بات کو بہت غور سے سنیے. اردو سمجھنے والے, عربی سمجھنے والے, فارسی سمجھنے والے یہاں بھی بیٹھے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہیں. اختلاف ہونا صحیح ہے, اختلال نہ ہو. یعنی اختلال کا مطلب یہ خلل واقع نہ ہو جائے. اختلاف فطرت ہے. کیا کسی آپ بوستان و گلستان میں جا کے مختلف نو پیڑ پودے پھول نہیں دیکھتے؟ سب ایک ہی طرح ہوتے ہیں. ارے مجھے فطرت بتا رہی ہے, تو جس کو فطرت بتائے اس کو سمجھاؤ نا. اس کا مطلب یہ ہے, مجھے اطمینان یہ ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن نے کہا جو تمہاری سمجھ میں آ جا رہا ہے ڈائیورسٹی, اور اس ڈائیورسٹی میں بھی تم نے انسانوں کو دیکھا, تم نے کالے اور گورے کے درمیان فرق کو اس طرح سے ظاہر کیا, یہ کہہ کہ یہ ڈائیورسٹی ہے. کیا کیا کہ خدمت کیا آپ نے. ارے بھائی انہی کو آپ لے جا کے کسی زوالوجیکل گارڈن, کسی بوٹانیکل گارڈن میں ان کو تفریح کراتے تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھا نہیں تم نے یہ سفید گلاب کے برابر ایک سیاہ گلاب دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھتے کیا؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ارے نیچر بتا رہا ہے,
نیچر، اور فقط نیچر کا تقاضا یہ ہے، حفظ وجود پہلے ہے، مل جل کے پھر جیو. ہمیشہ یاد رکھیے، جس جا بھی خار و گل ہیں یہی التماس ہے. یہ شعر کو یاد رکھیں گے آپ. حفظ وجود پہلے ہے، پہلے ایگزسٹنس کی بات تو کرو، مل جل کے پھر جیو. جس جا بھی خار و گل ہیں یہی التماس ہے. گلاب کے ساتھ کانٹے کو نہیں دیکھا کیا؟ کہ بتانا پڑے گا؟ بتانا پڑے گا؟ نہیں. ارے بھائی یہاں معاملہ ڈائیورسٹی آپ نے اس کو کہہ دیا فقط اس لیے کہ کچھ لوگوں کو خوش کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈی گریڈ کیا 75 برس میں. کس کو؟ عقل انسانی کو. یعنی عقل جہاں تھی وہاں سے نیچے آ گئی، ایک درجہ نیچے آئی، اس لیے کہ ان کو عزت نفس، وقار، عظمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا ایک درجہ نیچے آؤ. اب سمجھ میں آیا؟ اچھا اب سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی یہ سوچئے یہ ہم ایجوکیٹڈ دنیا میں ہیں، یہ تعلیم یافتہ دنیا میں ہیں. یہ تعلیم یافتہ، جو تعلیم پا چکے، یافتن پا چکے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ترقی پذیر، ترقی یافتہ. یہ تعلیم پذیر دنیا نہیں ہے، اس کے لیے کہتے ہیں تعلیم یافتہ دنیا ہے، یہ ایجوکیٹڈ دنیا. تو کیا ایجوکیشن رہی آپ کی کہ جس کے بعد آپ یہ فرق نہیں کر سکتے؟ جہاں لبرٹی آپ کا دوسرا لفظ آپ کی زندگیوں میں لبرٹی رہا 75 برس پہلے، جس کے معنی حریت کے تھے. حریت، حریت تن کی آزادی نہیں ہے، من کی آزادی حریت ہے. اب اگر وہ حریت سامنے تھی تو اس کو آپ نے پھر ڈی گریڈ کیا اور ایکویٹی پہ لے کے آپ آ گئے. آپ نے کہا وہ حریت تو آزادی کے معنوں میں ہے، یہاں تو آپس میں انصاف ہی نہیں ہو رہا ہے. جہاں آپس کا انصاف نہیں ہو رہا ہے، جہاں پہ آپس میں خود پریشانیاں چل رہی ہیں، جہاں پہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ حریت تک تو پہنچنا بہت آگے کی بات ہے. اس کو بھی آپ نے نیچے کیا. آ جائیے، کیا آپ نے کہا انکلوسیوٹی آپ کہہ رہے ہیں آج. 75 برس پہلے اس نے کہا تھا ایکویلٹی، مساوات، مساوات میں سب شریک. اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکلوسیوٹی، یعنی چونکہ تم شریک نہ کر سکے تو آپ شامل کر لو. آپ سمجھ رہے ہیں انحطاط دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ مجھ سے اس کے بعد یہ کہیں خوش ہو جائیے، خوش رہیے، بڑی اچھی چیز آئی ہے، DE&I کے نام سے کارپوریشنز کے اندر بڑی اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، تو جوہلا کے پاس ہوگی اس کی آؤ بھگت، میرے پاس اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی پذیرائی نہیں. اور لطف کی بات یہ کوئی کہنے پر آمادہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب پولیٹیکل کونوٹیشنز ہیں. اس کے پیچھے اخلاقیات نہیں ہیں، اس کے پیچھے انسانیات نہیں ہے، اس کے پیچھے انسان کی انسانیت نہیں ہے. سیاسی مقاصد ہیں، ووٹ بینکس کو بننا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب کالے اور گورے کی بنیاد پہ چیزیں طے ہوں گی. اب گفتگو ہوگی کہ زن و مرد، یہ ہم گفتگو کریں. ارے بھائی اس سے بہت آگے دنیا جا چکی، بہت آگے دنیا جا چکی. اب کون سی دنیا؟ وہ دنیا جو محمد و آل محمد نے بسائی ہے. ایک دنیا انہوں نے بھی تو بسائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کربلا میں دنیا لٹ گئی؟ ارے دنیا بسی ہے، دنیا بسائی ہے انہوں نے. یہی تو قدرے لے کے چلے تھے جس کو بتانا مقصود تھا، جس کو بتلانا لازمی تھا. ورنہ تم کیا، تمہارا قصیدہ تو قرآن پڑھ چکا تھا کہ قرآن نے جب یہ کہا ہم نے تمہیں خلق کیا ذکر و انثی سے، ہم نے تمہیں بنایا ہے شعب و قبائل میں، ہم نے تمہارا تعارف کرانے کے لیے یہ سہولتیں بہم پہنچائی ہیں، مگر ہم جانتے ہیں تم میں مقام کس کا ہے، منزلت کس کی ہے، مرتبہ کس کا ہے. ہم جانتے ہیں فقط وہ قابل مرتبہ اور قابل منزلت ہے جو متقی ہے، اور اس کو علیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ صاحب علم ہے، ظاہر ہے، اور وہ خبر رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے عجیب بات ہے، یا ایھا الناس سے آتا ہے. ایک بات آج کی مجلس میں، چونکہ انتہائی مجلس ہے، کل کے لیے تو سارے 2 مجلسیں ہیں، اس کے اندر مصائب ہی مصائب ہیں. میں صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ ذرا سا قرآن کے پڑھنے والے متوجہ ہوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ بقرہ ہے جو میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے.
اور یہ جو میں آیت مسلسل عنوان میں پڑھ رہا ہوں یہ حجرات ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. آپ کے لیے ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ یہ آیت ہے 49ویں سورے میں, یعنی 49واں حجرات. اس کے بعد یا ایھا الناس کی ترکیب پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوئی. 49ویں سورے کے بعد 49 چیپٹر کے بعد پھر یا ایھا الناس دہرایا نہیں گیا قرآن میں. روک لیا. کیوں؟ اب آپ کہیں گے اس کی شان نزول اگر سمجھنا چاہتے ہیں وہ آج سن لیجئے. وہ کچھ نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. فتح مکہ جب یہ کہہ چکے کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے, کوئی فوقیت نہیں ہے اور ساری چیزیں میں بھول چکا ہوں, بھلا رہا ہوں, تو اس کے بعد پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے وہ یہ آیت ہے سورہ حجرات کی. آپ کہتے ہیں یہ تلاوت کی, یقیناً کی. کیا تلاوت کی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. بھائی تم کو پیدا کیا ہے مرد و زن سے اور تم کو شعب و قبائل میں تقسیم کر دیا ہے فقط اس لیے کہ تم متعارف ہو سکو. مگر تکریم, باعث تکریم کیسے بنتے ہو اس کی نگاہ میں وہ بہتر جانتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ تقویٰ رکھ دیا اور علیم و خبیر کی ایک صفت کو ساتھ لگا دیا. اس کے بعد دیکھیے مسلسل دوسری آیت ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ ہے اس آیت کے اوپر ایک آیت اور, یہ بھی سن لیجئے. آکے عرب تم سے کہہ رہے ہیں, میں اگر یہ اضافہ کر دوں کہ یہ بعد فتح مکہ اسی وقت کی کوئی کیفیت ہوگی, میں نہیں کر رہا ہوں, مگر آیت جڑی ہوئی ہے. حجرات میں یہ 13ویں آیت ہے عنوان کی. 14ویں آیت کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا. یہ عرب آ کے تمہارے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, کہو تم ایمان نہیں لائے. قل لم, اب لم کی جو ترکیب ہے قرآن میں, ہرگز تم ایمان نہیں لائے. اب قرآن اگر حرف آخر ہے تو اس لم کو کسی اور سے بدل دیجئے 1443 میں اگر دم ہے کسی میں. قل لم تؤمنوا, تم ہرگز ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, بلکہ کہو تم تسلیم ہو گئے. اب تسلیم ہونے کے لیے عباس ابن عبد المطلب کہہ رہے ہیں تلوار دیکھ کے تسلیم ہو رہے ہیں, تیغ دیکھ کے تسلیم ہو رہے ہیں, 10,000 کا لشکر دیکھ کے تسلیم ہو رہے ہیں. ان کو مسلم بھی نہیں مستسلم کہا جا رہا ہے. جبری اسلام لانے والے, زبردستی کا اسلام لانے والے, آسان کروں اردو, بھرتی کا اسلام لانے والے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم ایمان نہیں لائے, کہو تسلیم ہو گئے, ہم تو تسلیم ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تو ایمان تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. اب میں اگر حدیث کو ساتھ ملا کے اس لفظ ایمان کے ساتھ چلوں تو علی کو کہے کل ایمان, اور آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو فتح مکہ تک ایمان کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو علی موجود ہے, علی ابھی قلب میں داخل نہیں ہوا ہے, داخل ہی نہیں ہوا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. ہاں دیکھو ایک بات یاد رکھو, ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا. ہاں ایکسیپشن ٹو دا رول, یاد رکھو. اگر اللہ, یہ عربوں سے گفتگو ہو رہی ہے, یہ 14ویں آیت ہے. دیکھو یاد رکھو, اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے, تمہارے اعمال ضائع نہیں. ان اللہ غفور رحیم, اللہ غفور ہے, رحیم ہے. کیا وہ غلطیوں کو نہیں جانتا؟ بھئی معاف کرنے والا معاف کر رہا ہے, اور یہ کہہ کے معاف کر رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا, جاؤ, کوئی آج تم سے جواب دہی نہیں ہے, آج تم سے کچھ نہیں ہے. فاذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ, تم کو آزاد کر دیا, تم کو آزاد کر دیا. پلٹ کے کوئی پوچھے مورخ کے پابند کب تھے یہ سرکار رسالت مآب جن کو آپ نے آزاد کیا, یہ پابند کب تھے؟ نہیں, یعنی اپنے سے اور دور کر دیا. اسلام بظاہر اسلام لانے کے بعد باپ بیٹے مل کے اسلام لا رہے ہیں, یہ وہ اوکیزن ہے. یہ باپ بیٹے مل کے آتے ہیں, اسلام لاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پوری سلطنت کی بنا کرتے ہیں.
ان سے رسول یہ کہہ رہا ہے فَاذْهَبُوا نکل جاؤ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. یہ عجیب لفظ ہے. اب میں لفظ طلاق کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گا، مگر میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا. جس کا جو رسول کا آزاد کردہ ہو اس سے یہ دین کی امارت پہ گفتگو ہو، یہ دین کی خلافت پہ اس سے میں گفتگو کروں، اس سے میں اسلامی حکومت کے تعلق سے گفتگو کروں، راندہ درگاہ شیطان سے میں رحمان کی گفتگو کروں جس کو وہ نکال دے اپنے دربار سے. آپ مجھ سے کہیں ذرا مذاکرات تو کیجئے ان سے. اچھا ماشاءاللہ وہ نکال دے کھڑے کھڑے، اور امت یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. وہ کھڑے کھڑے نکال رہا ہے. یہاں بٹھاتے بھی ہیں، تاج بھی پہناتے ہیں، قلت بھی اڑاتے ہیں، مسند بھی دیتے ہیں، ٹینیور بھی دیتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، امیر المومنین بھی کہنے کی زحمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے حوالے نہ ہوا شیطان، آپ کے حوالے نہیں ہوا، ورنہ آپ تو رحمان کے مقابلے پہ آ کے پتہ نہیں اس کو کیا کیا خلت فاقرہ پہنا دیتے. آپ کے حوالے نہ ہوا. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. وہاں پہ یہ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کاپی رائٹ ہے کسی کا. تم کہہ ضرور رہے ہو کہ ایمان ہے، تم ایمان ہے، تم تسلیم ہو گئے، تم اسلام لے آئے، بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ ہے حرف آخر تمہارے ایمان پر اللہ کی طرف سے تحدید کہ نہیں اسلام لائے، ایمان نہیں لائے. تو اب یہ تو چھوڑ دیجئے، آ جائیے آگے. اور الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والوں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے؟ یہ مسلسل آیتیں ہیں، جا کے دیکھیں گے آپ حجرات میں. جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور پھر شک نہیں کیا. یہ عجیب لفظ ہے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ عربوں کے تسلیم کرنے میں اور صاحبان ایمان کے ایمان لانے میں جو فرق ہے، فرق وہ ہے شک. ثم لم یرتابوا، شک نہیں کیا. اور پھر شک نہیں کرنے کا مطلب یقین کا مظہر کیا چیز ہے، ڈیمنسٹریٹ تو کرو. شک نہیں کیا تو یقین کیسے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ ہے یقین کی منزل. شک نہیں کیا، ہم شک نہیں کرتے، کیا کیا اس کی راہ میں؟ اگر آج کوئی کھڑے ہو کہ آپ سے کہے کہ ہم نے ہم نے شک نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے، ہم نے شک نہیں کیا، تو جواب دو کیا کیا اس کی راہ میں؟ تو جواب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ جہاد ہے، نہ نفسوں سے جہاد ہے، نہ مال سے جہاد ہے. نفسوں کا مطلب یہ کہ تمہیں مر جانا چاہیے تھا، نظر نہیں آنا چاہیے تھا. اور اموال سے جہاد کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بچا کے کچھ دینے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھی، اٹھا کے تاریخ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بچا لیا اپنے لیے، جو پہلے سوچ کے بچا لے اس کے بعد امت پہ تقسیم کر دے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انفاق. نہیں، نفاق ہے وہ، نفاق. انفاق نہیں ہے، وہ منافقت ہے. اور انسانوں سے نہیں، دین سے منافقت ہے. آپ دین کے منافق ہیں. آپ جو اپنے کو سوچے پہلے اور اس کے بعد مسلمانوں کو سوچ کے کہے کہ یہ اور وہ ان کا. اچھا تو سنہری حروف سے لکھا گیا نام. اچھا ماشاءاللہ، 1/4 روکا، 3/4. اب میں 3/4 دیکھوں. مجھے پہلے 1/4 بتاؤ بھائی، یہ وہ 1/4 کتنا تھا؟ وہ 1/4 کتنا تھا؟ نہیں ہمارے پاس، اسی لیے نہ یہ معیار ہے نہ یہ میزان ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اپنے بچوں کو درس عبرت کے طور پہ بھی نہیں بتاتے یہ واقعات. یہ میری بات کو لکھ لو، سینے پہ لکھو. کبھی آپ نے سنا یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں، ان سے پوچھو کہ کب ان کی مثال دی دے داد و دہش میں، ان کی مثال دی، دیکھو ان کی تاثیر کرنا. کچھ بچا بھی لیتے تھے، کچھ دے بھی دیتے تھے. بچانے ہی کے لیے بتا دو کون سی مثال دی ہے. کبھی نہیں دیں گے آپ، کبھی نہیں دیں گے. ہیچ ہے، ہیچ ہے، کسی قابل نہیں. یہ کوئی مثال ہے؟ یہ کوئی مثال ہے؟ دینے کی مثال ہے یہ تو بچانے کی مثال ہے. یہ دینے کی مثال نہیں ہے، یہ بچانے کی مثال ہے. اور بچانا بھی آنکھ مار کے بچانا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
آپ سمجھ رہے ہیں نا, ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ دنیا کو ذرا سا ایک آنکھ کا اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھو ادھر اتنا روکا ہے, اتنا دے دیا, کیونکہ وہ لیجر اس کے دوسرے بنتے تھے. اکاؤنٹنگ سے وابستہ افراد وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں اس کو ایسے روک کے وہ دکھا دو. تو یہی تو ہو رہا ہے آج تک, وہ ہندوستان ہو پاکستان ہو, یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اگر کہیں کوئی ریکوری ہو رہی ہے تو یہ ریکوری دیکھ رہے ہیں, بچایا کتنا یہ تو پوچھو. تو ہمیں کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزوں کا وقت ہے. مگر قرآن کی چونکہ آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو شک ثم لم یرتابوا, پھر یہ شک نہیں کرتے. اور شک نہیں کرتے اس کا مطلب یہ اپنے یقین کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اموال و انفس سے جہاد کر کے. یہ اپنے مال کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے, اور اپنے نفسوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اسی لیے کربلا کو ہمیشہ جب یاد رکھیں تو کربلا نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام جس کو آپ اٹھا کے پن پوائنٹ کر کے کہیں کہ وہاں پہ یہ تفاوت, یہ تمیز رکھ دی, نہیں یہ میرے بچے ہیں وہ تمہارے بچے ہیں, وہ حجازی ہے وہ نجد کا ہے, یہ بنی تمیم کا ہے, نہیں یہ بنی ہاشم کا ہے. کوئی تخصیص آپ نہیں دیکھیں گے ایسی. یہی تو کمال ہے, یہی تو کمال ہے. اب حسین کو انتہا کا بلکہ نہیں انتہائے کمال کا مظاہرہ کرنا تھا, اور جب یہ مظاہرے کی منزل آئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تقریر کو میں ختم کروں گا اس لیے کہ میرے پاس ظاہر ہے کہ آج کی شب ہے, آپ کو نہیں معلوم اس کے بعد کہاں کون سے عزاخانوں میں جانا ہوتا ہے, کیا ہے طریقہ یہاں کا, آپ بہتر جانتے ہیں. وگرنہ لوگ عزاخانہ ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے جاتے ہیں زیارت, وہاں پہ جا کے ایک نوحہ پڑھ لینا, ماتم کرنا, پرسہ دینا, یہ طریقہ ہے. بہرحال یہ طریقہ ہے, ایسے ہی طریقہ رہتا ہے. کبھی کبھی وہ امام بارگاہوں میں عزاخانے ہوتے ہیں, کبھی آپ دیکھتے ہیں گھروں میں عزاخانے ہوتے ہیں. بہرحال ایک ماتم ہوتا ہے فقط اس لیے کہ وہ علم کے سائے میں, علم کے نزدیک کوئی بیٹھی آپ کی منتظر ہے, بس اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. وہ منتظر ہے اس لیے آپ چلے جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے. وہاں پہ کوئی تمیز نہیں رکھی حسین ابن علی نے, ممیز نہیں کیا, نہیں, بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ فدویت کی مثال تو دو حسین ابن علی کی, قربانی کی کوئی مثال تو پیش کرو, تو آپ کہیں گے قربانی کی مثال کا مجسم نام ہے علی اکبر. علی اکبر, علی اکبر حسین, علی اکبر حسین. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 18 برس کا سن ہے اور یقیناً ماں ام لیلا ہے, مگر سینے پہ پالنے والی زینب ہے. زینب ہے. دلوں پہ ہاتھ رکھیے, پرسہ دینا ہے آج آپ کو. کس کس کو پرسہ دینا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو, مگر صرف رہنمائی کر سکتا ہوں. پیدا کرنے والی ماں ام لیلا, پالنے والی زینب. تاریخ ہے نا آپ کے سامنے, کہ مدینے کی تاریخ نہیں ہے, کہ ایسا ہے آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہزادے کے تعلق سے آپ کو کتابیں نہیں ملتی ہیں. ارے اس میں صرف اتنا ہی تو دیکھو کہ نوجوان جب کبھی باہر جاتا تو کہتے ہیں کہ دم دروازہ جناب زینب اس وقت تک کھڑی رہتی جب تک کہ یہ واپس نہ آ جائے. کبھی بام پہ جاتا تو سارا وقت ایسے جیسے کہ کوئی آسمان کو دیکھتا ہے, حضرت علی اکبر کو دیکھتی رہتی. یہ تو تاریخ ہے, اس تاریخ سے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا. یہ تو تاریخ لکھا ہوا, یہ تو لکھا ہوا. تو کیا عالم ہوگا, کیا کیفیت ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس شہزادے کا عالم یہ کہ بابا کے آگے پیچھے دائیں بائیں باپ کو تنہا نہیں چھوڑتے, باپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. کتنی دور کا مصائب کا سفر ہے, مگر میں اگر میں برداشت کر سکا تو میں یقیناً آپ تک پہنچا دوں گا جو میں پہنچا سکتا ہوں. مضمون باندھنے والوں نے خوب مضامین باندھے ہیں, خوب مضامین باندھے ہیں, اور کہتے ہیں انیس خدا غریق رحمت کرے, مرثیہ
آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھتے ہیں، اور وہ مرثیہ کیا ہے؟ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رقے بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خوب بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، کیوں گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، ارے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ انیس خدا غریق رحمت کرے، خدا غریق رحمت کرے۔ اور جب یہ کہہ چکے اور ایک مرتبہ سب کو آمادہ کیا، اور آمادہ کیا کس کاہے کے لیے؟ سحری کے لیے۔ سحری اس انداز کی کہ آپ یہ کہیں کہ عبادت الہی سے غفلت نہیں ہے۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جانماز پہ لائے شہ زمان، سجادے بج گئے عقب شاہ انس و جاں۔ اب دیکھیے چوتھا مصرع، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، سجادے بج گئے عقب شاہ انس و جاں۔ صوت حسن کیا تاریخ ہے، صوت حسن اکبر مہرو نے دی اذان۔ کسی نے امام حسن کی اس فضیلت کو نمایاں نہیں کیا ہے کہ لحن حسنی کیا تھا، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، ایک ایک کی چشم دبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ تاریخ اسلام ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ کو جب کہا جاتا ہے نا رسول کی شبیہ حسن مجتبی، حسن مجتبی کی شبیہ علی اکبر حسین، تو یہ شباہت سمجھ رہے ہیں آپ کہاں تک کی صوتی شباہت، صوتی، صورتی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اپنے مقام پہ ہے۔ انیس یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ انیس یہی تو کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، ایک ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگے۔ رسول زندہ ہو گئے، رسول جیتے جاگتے ایسا لگتا ہے کہ اذان دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اذان دی جا رہی ہے۔ انیس کہتے ہیں ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، ناموس شاہ حرم محترم، ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپ کے کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت لوگو، اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ یہ جناب زینب کی تعریف ہے، یہ زبان زینب سے تعریف کی ہے انیس نے، علی اللہ مقامہ نے۔ ناموس شاہ ایک ایک لفظ سمجھنے کا ہے، سننے کا ہے، بکا تو اپنی جگہ، خیمے میں روتے تھے زار زار۔ یہ اذان ہے، اذان مصائب نہیں ہے، یہ علی اکبر کی اذان ہے، اس لیے کہ جد کی آواز آ رہی ہے۔ چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ کیا اذان ہے؟ یہ حسن صوت اور یہ قرأت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تعبد۔ یہ جناب زینب کی دعا ہے، یہ جو آج اذانیں ہیں نا، خدا کے لیے کبھی کبھی سمجھو
یقیناً کہاں سے کہاں تک کا سفر کروایا. حسن کی آواز اور لہن ہے سرکار رسالت میں آپ کا, صدا ہے علی اکبر کی, پھر آتے ہیں تو لہن داؤدی ہے. یہ حسن صوت اور یہ قرات, یہ شد و مد, حقاؤ کے افصح الفصحا ہے انہی کا جد. گویا ہے لہن حضرت داؤد باقرد, یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد. موجیں فضا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں, بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول. یہ اثر ہے علی اکبر کی اذا کا, یہ اثر ہے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. میں پوچھوں انیس سے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ فرمائیے یہ بلبل اور کتنی دیر چہکا ہے, بس یہ بتائیے, اتنا بتائیے یہ بلبل بوستان رسول اور کتنی دیر چہچہایا ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی ایک آواز آئی, تقدم ولدی, آ جاؤ بیٹے آ جاؤ, معاملہ تقدیم کا ہے, اس میں تاخیر نہ ہو, تم کو مقدم جانا ہے. میں نے کیا عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں اس وقت, اور یہ کہہ کے بلایا ہے جب کبھی کوئی بلا اسلام پہ آتی, کوئی مصیبت اسلام پہ آتی, تو نانا نے ہمیشہ بابا کو طلب کیا ہے. علی اکبر آج اسلام پہ ایک وقت آیا ہے, اسلام پہ ایک وقت آیا ہے, ہم نانا کی جگہ تم بابا کی جگہ, آؤ بیٹے آؤ, آگے آ جاؤ. پوری تاریخ کو لکھ دیا ایک جملے میں, ایک جملے میں. اسلام پہ ایک وقت آ گیا ہے علی اکبر, تمہیں تقدم, آؤ آؤ, تقدیم, تاخیر نہ ہو, تقدیم. بیٹا ایک مرتبہ کون ہے, کون ہے, کہتے ہیں فقر یوسف ہے. قدموں پہ آ کے سر کو رکھ دیا بیٹے نے, اور جب بیٹے نے سر رکھ دیا کلیجے سے لگا لیا. 18 برس کی جوانی ہے علی اکبر کی, 18 برس کی. صاحبان اولاد کا مجمع ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, ذرا اس کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 18 سال کی نوجوانی کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ چاہتے تھے علی اکبر بوسہ دے کے جست لگائیں سواری پہ, آہستہ سے کہا پالنے والی کو تو خدا حافظ کراؤ, جس نے تمہیں پالا ہے علی اکبر اس سے تو خدا حافظی کراؤ. دیکھیے میں نے حضرت ابو الفضل کے تعلق سے کہا, آج پھر کہتا ہوں حضرت علی اکبر کے تعلق سے, کہ عالم یہ ہے ثانی زہرا کا جب نام آتا ہے نا تو تھر تھری جسم میں پیدا ہو جاتی ہے, لرزہ جسم میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نوجوان بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو تھاما اور کہا بابا آپ بھی ساتھ چلیے, آپ بھی ساتھ چلیے. علی اکبر کے ہاتھ کو تھاما, خیمے کے پردے کو الٹ کے. ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب زینب سر جھکائے ہوئے بیٹھی, کیوں نہ بیٹھے, اس کو معلوم نہیں علی کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے, جانتی ہے کہ کیا مرحلہ آ رہا ہے, کیا مرحلہ درپیش ہے. کچھ نہیں کیا علی اکبر نے, جا کے ایک مرتبہ قدموں پہ سر رکھ دیا, قدموں پہ سر رکھ دیا. تاریخ میں لکھا ہے اور مقاتل کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے اس سر کو اٹھا کے ایک مرتبہ اپنے زانوں پہ رکھا. علماء مقاتل نے لکھا ہے, خاموش ہیں, مگر ایک مرتبہ سر کو زانوں پہ رکھا, کچھ نہیں کیا, ایک مرتبہ بالوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. شانہ کرتے جاتی, شانہ کرتے جاتی, اور وہ شانہ کرتے ہوئے زینب ہے کہ مسلسل رو رہی, آنسو آنسو علی اکبر کے سر کا حصہ بن رہے ہیں, آنسو علی اکبر کے سر پہ جگہ پا رہے ہیں. کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. علی اکبر میں کہنے کی ہمت نہیں ہے, بس آہستہ سے ایک آواز زینب کی آئی, علی اکبر کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا بیٹے؟
کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا؟ کوئی جواب نہیں. علی اکبر بھی رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں, زار زار رو رہے ہیں. اس پوری کیفیت کو حسین ابن علی نے محسوس کر کے بس اتنا کہا, جانے کی اجازت دے دو, جانے کی اجازت دے دو. آپ کو ہمیشہ ماں کی جگہ جانا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ ماں کی جگہ جانا ہے. ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں علی اکبر کو نہ روکے, علی اکبر کو نہ روکے. ایک مرتبہ جناب زینب نے تبرکات کے صندوق آیا, کھلا صندوق. اب جو کیفیت ہے وہ کھڑا ہے, جو ابھی نانا کی یاد دلا چکا ہے, وہ ابھی بھائی کی یاد دلا چکا ہے. ایک مرتبہ کچھ نہیں کیا, رسول کی ابا کو دوش پہ ڈالا, رسول کے امامے کو سر پہ رکھا, رسول کے ابا کو دوش پہ ڈالا, تلوار کو کمر سے لگایا. دور علی اکبر کھڑے ہیں. دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے, پر سے نہیں حسین سے لپٹ گئی. بھائی بہن دیر تک روتے, سر کو جھکا کے علی اکبر رو رہے ہیں. میرے پاس تاریخی اسناد میرے پاس نہیں ہے, یقیناً ہوگا, میں کیسے کہوں, مگر اتنا ضرور مجھے معلوم ہے کہ کہیں سے ماں بھی دیکھ رہی ہے بیٹے کو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ نوجوان ماں سے کب ملا جا کے, مجھے نہیں معلوم. خدا شاہد ہے میرے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ ماں کی خدمت میں گئے. نہیں, ہاں ایک وقت آتا ہے, مگر ماں دیکھیے, ماں دور سے دیکھ رہی ہے. کامل جوانی ہے علی اکبر کی, اور علی اکبر رسول کا ماما پہن چکے, رسول کی ابا کو دوش پہ ڈال چکے. ایک مرتبہ کہتے ہیں پردہ الٹ کے باہر آئے, سواری کو حاضر کیا گیا, سواری کو لایا گیا, بازو سے حسین ابن علی نے تھاما. یہ 57 برس کا باپ ہے, یہ 57 برس کا حسین ہے. جوان کو تھاما اور اس کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے پہ کہتے ہیں سوار کر دیا اور کچھ نہیں. اللہم اشہد, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہ غلاما خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا, اس قوم کی طرف ایسے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں تیرے رسول کا مثل تھا, تیرے رسول کا. اور اس کے بعد بس اتنا کا, پروردگار یہ میری نسل کو قطع کر رہے ہیں, پروردگار تو ان کی نسل کو قطع کر. یہ حسین ابن علی ہیں. گئے, کہتے ہیں گئے, ظاہر ہے کہ حملہ کیا ہے. کون ہے؟ علی اکبر ہے. حملہ کیا ہے, بھرپور حملہ ہے. ایسا حملہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 550 سواروں کو ختم کر کے رکھ دیا. ایسے نہیں معلوم کتنے حملے کیے ہیں علی اکبر نے. مگر حسین ابن علی پشت فرس سے جو بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے, ایک مرتبہ خیمے سے ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی, مولا ام لیلہ بیٹے کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی. مائیں دلوں پہ ہاتھ رکھیں, ام لیلہ بیٹے کی زیارت کرنا چاہتی ہے. کچھ نہیں کہا, مڑ کے بس اتنا کہا, دیکھو ام لیلہ سے کہو ماں کی دعائیں بیٹوں کے حق میں مقبول ہیں, اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ایک مرتبہ سجادے کو الٹ دے, زمین کربلا پہ جا کے دعا مانگے, بیٹا آئے گا. کیا دعا مانگی؟ اے اسماعیل کو حاجر سے ملانے والے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, رد الیہ ولدی, میرے بیٹے کو بھی مجھ سے ملا دے. واسطہ دے کے دعا دی ہے. ماں کی دعا کہتے ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر خون بھری تلوار کے ساتھ واپس آئے اور بس آ کے ایک مرتبہ قدم پہ سر رکھ دیا.
باپ نے کلیجے سے لگایا، بس اتنا کہا، بابا بابا ثقل الحدید اجہدنی، بابا یہ تلوار کی گرمی مجھے مار رہی ہے، بابا اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تو اس فوج کو میں بھگا دوں، بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائے تو میں اس فوج کو دوڑا دوں، بابا بابا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو۔ حسین ابن علی رونے لگے، حسین ابن علی رونے لگے، بیٹے تو پانی مانگے میں تجھے پانی نہ دے سکوں، ہائے ہائے ہائے، علی اکبر نہ گھبرا نہ گھبرا، اور نزدیک آ جا بیٹے، اور نزدیک آ جا، اپنی زبان کو اتنا کہا، یہ نانا کا طریقہ تھا، زبان چساتے تھے، زبان چساتے تھے، لعاب دہن دیتے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نزدیک آئے، زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا، اللہ اکبر کہہ کے علی اکبر نے اپنے دہن کو پیچھے کیا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا۔ خدا حافظ علی اکبر، خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ انگشتری کو رکھ دیا، کہا جاؤ ساقی کوثر سیراب کریں گے، جاؤ۔ اب جب بیٹا چلا ہے، اب جب بیٹا چلا ہے تو دو باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بیٹا ابھی چلا ہے، آواز آئی مہلن مہلا ولدی، آہستہ چلو بیٹے آہستہ چلو۔ حسین کو یقین ہے کہ اب اس کی صورت دوبارہ نہیں دیکھو، یقین ہے حسین کو اب علی اکبر نہیں آئے گا۔ مہلن مہلا ولدی، بیٹا پشت فرس سے باپ کی خدمت میں پھر آیا، بابا بھیجتے بھی ہیں آہستہ چلنے کے لیے بھی کہتے ہیں، بابا حکمت کیا ہے؟ بیٹے تو صاحب اولاد نہیں ہے بیٹے، تیرا اگر 18 برس کا لال ہوتا اور اس طرح جاتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ ہاں خدا حافظ، خدا حافظ۔ ایک مرتبہ کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ آل عمران کی آیت پڑھ کے ایک کی ذریت دوسری کی ذریت پر کس طرح سے فوقیت رکھتی ہے بتا دیا۔ کہا جاؤ علی اکبر، خدا حافظ خدا حافظ۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کرو، بابا بابا میری مدد کرو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آواز کا آنا تھا، یہ آواز کا آنا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے، کہہ دیا نہیں نہیں عباس نہیں، یہ اٹھاؤں گا اب اس لاشے کو، میں اٹھاؤں گا، اب میں اٹھاؤں گا اس لاشے کو، اب میں اٹھاؤں گا اس لاشے کو، کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ، میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا عمر سعد یہ کہتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ بوڑھا جوان کی لاش کو کیسے اٹھاتا ہے۔ حسین تقدیر میں مشیت الہی میں آمادہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھی عجیب حالت نوجوان کو، ایک عجیب دیکھی عجیب حالت فرزند نوجوان، پیکاں گلے میں، منہ سے تھی نکلی ہوئی زبان، تن پر تبرو تیرو جراحت کے تھے نشان، گردن تھی کج، پھری ہوئی آنکھوں کی پتلیاں، ٹاپوں سے مرکبوں کے جراحت پھٹے ہوئے، منہ زرد تھا، خاک میں گیسو اٹے ہوئے۔ یہ تو حسین ہے، وہاں آخری ہچکی پہ آ گیا علی اکبر، ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں واہ کر کے چشمے تر، اے جسم زار، اے جسم زار جوانی پہ رحم کر، اے درد تھم اب ذرا کہ پھٹا جاتا ہے جگر، اے موت بے رحم کی، اے موت بے وطن کی جوانی پہ رحم کر۔ پھر ایک بار صورت سید والا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں، میں بابا کو دیکھ لوں۔ عمر سعد نے کہا سب رکو، اب دیکھتے ہیں حسین جوان کے لاشے پہ کس طرح پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اس پہ باوفا سے کہا لے چل مجھے، علی اکبر کے لاشے پہ لے چل۔ کچھ دیر گزری تھی، بیٹا نظر نہیں آتا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ حسین ابن علی رکاب سمیت کربلا کی زمین پہ آ گئے،
گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے یعقوب کربلا یوسف کربلا کے پاس پہنچا، دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور بس کہتا ہے بابا آ جاؤ بابا، آ جاؤ بابا، ہائے بابا، ہائے بابا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں حسین نے کہا علی اکبر، وہاں پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی، ہائے علی اکبر، ہائے علی۔